کرے اور اس کا مذاق اڑائے اور پوری پارلیمنٹ کا جو تماشا بنائے, پوری دنیا میں جمہوریت کا تماشا بنائے. اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی, اس کو اور شے ملی. میں تو کہتا ہوں یہ اس طرح کی بات ہے نا کہ ہم اور آپ سڑک پہ جائیں, ایک پاگل آدمی ہے وہ کسی کو کاٹ رہا ہے, کسی کو پتھر مار رہا ہے, کسی کو گالیاں دے رہا ہے, کسی کے شیشے توڑ رہا ہے. جب اس کو کوئی کچھ نہیں کرے گا وہ کرتا رہے گا یہ کام. کہیں نہ کہیں اس کو روکا جانا ضروری ہے. جب آپ اس کو روکیں گے تو اس کو احساس ہوگا کہ یہ غلط کام ہے, یہ غیر قانونی کام ہے, میں یہ کروں گا تو مجھے جوتے پڑیں گے. لیکن کوئی جوتے مارنے والا ہی نہیں ہوگا تو وہ پاگل آدمی حرکتیں کرتا رہے گا. تو عمران خان اس وقت وہ حرکتیں کر رہا ہے. عمران خان الیکشن کمیشن نہیں دیکھا. ہم نے عجیب عجیب قسم کے الیکشن کمیشن دیکھے. یہ واحد الیکشن کمیشن ہے جو آزادی کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے. عجیب عجیب مذاق ہے. جیت بھی رہا ہے الیکشن, ضمنی الیکشن جیت رہا ہے, کہہ رہا ہے میں جیت رہا ہوں, لیکن الیکشن کمیشن پہ پھر بھی اعتراض لگا رہا ہے, اس پہ اعتبار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام ادارے, چاہے وہ عدالتیں ہوں, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ اس کی خواہشات کے مطابق کام کرے, اس کی خواہشات کے مطابق عمل کرے تو سب اچھے ہیں. اگر کوئی اس کی خواہشات پر عمل نہیں کرے گا, اس کے برخلاف کوئی کام کرے گا تو وہ سارے برے ہیں, ملک دشمن ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. یہ منوس آدمی حکومت سے نکلا تو یہ کہتا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. کبھی کہتا ہے کہ اس ملک کی فوج تباہ ہو جائے گی, کبھی کہتا ہے کہ اس ملک کا جو ایٹمی پروگرام ہے. عامر کیانی صاحب ہمارے ریجن کے صدر بھی تشریف لے آئے ہیں اور میں ان کو خاص مبارک دینا چاہتا ہوں. جس طریقے سے راول پنڈی کی سڑکوں پر انہوں نے فسطائیت کا, لاٹھی چارج کا, آنسو گیس کا مقابلہ کیا, وہ راول پنڈی کی تاریخ کا حصہ بن گئے. آپ نے 2018 میں کیانی صاحب اپنے ریجن میں بہت عمدہ نتائج حاصل کیے. یہ کوئی شک نہیں کہ کشش عمران خان کی تھی, اس میں کوئی شک نہیں کہ نظریہ عمران خان کا تھا, اس میں کوئی شک نہیں کہ کارٹون عمران خان کا تھا اور ہے. لیکن اس کو یکجا کرنا, اس کو سمت دینا, اس کی رہنمائی کرنے میں آپ نے اور آپ کی ریجن کی پوری ٹیم نے پورا کردار ادا کیا. اور میں آپ کا بحیثیت وائس چیئرمین شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. پچھلے کئی دنوں سے آپ کے ریجن کے مختلف شہروں سے یہ قافلہ گزرتا ہوا آج دینا پہنچا ہے. کچھ شہروں کا میں نے عملی نظارہ کیا ہے اور کچھ شہروں میں آپ خود تشریف لے گئے اور آپ نے لوگوں کا رجحان دیکھا. تو میں آج یہ کہہ سکتا ہوں دینے کے لوگوں, جو عمران خان کہتے تھے اور ہم بھی کہتے تھے, لیکن آج ہماری نظر دیکھ رہی ہے کہ دینا میں تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. اب دینا کے لوگوں, جنرل کے باشعور باسیوں, تحریک انصاف کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, کامیاب ہونے دو گے؟ تحریک انصاف کو تقسیم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, ہونے دو گے؟ تمہارے اندر مختلف پروپیگنڈا, جھوٹی خبریں اور شام کو مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر. اس کے پاس گھر تھا, اس نے درخواست لکھی کہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, اس نے پلاٹ لیا حکومت پنجاب سے اس وقت. یہ اس طرح کی چیزیں کرتا رہا ہے اور یہ کرتا رہے گا, اور اس نے اس ملک کے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کیا ہوا ہے. وہ لوگ جن کو سیاست کا, جمہوریت کا, آئین کا کچھ نہیں پتا, اداروں کا کچھ نہیں پتا, وہ اس کے پیچھے گمراہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا
تو یہ گمراہی سے نکلیں گے. اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ کم از کم کراچی میں عمران خان کی مقبولیت میں کہہ رہے ہیں کراچی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. جہاں سے عمران خان جیتا ہے وہاں سے پی ٹی آئی نے 2018 میں 70,000 ووٹ لیا تھا. اس مرتبہ عمران خود کھڑا ہوا تھا 50,000 ووٹ, اور ٹوٹل ووٹر وہاں 6 لاکھ. اور جہاں سے عمران خان ہارا ہے ملیر سے, وہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہوئے ہیں اس پین میں, اس کی گھڑیوں میں اور جو انگوٹھی میں, اگر ایک ایک ہیرے کی قیمت لگائی جائے تو اس آدمی نے 1,000 روپیہ لگائی ہے. یعنی 1,000 روپیہ اور اس میں سے 500 روپیہ دے کے وہ ہیرا لے لیا ہے. مجھے دنیا میں کوئی ہیرا بتا دیں جو 500 روپے کا ملتا ہے. اور اتنے اتنے بڑے ہیرے کہ دنیا میں وہ نایاب ہیں جو انگوٹھی میں لگے تھے, وہی کروڑوں روپے کی ہے. ابھی تو اس کے بعد ایک اس کی گھر والی کو بھی سیٹ دیا گیا تھا اسی کمپنی کا. اس کی گھر والی نے وہ بھی کوڑیوں کے بھا لیا ہے اور بیچا جا کے کروڑوں میں ہے. وہ بھی اسی کمپنی کا سیٹ ہے. وہ بھی اسی طرح غیر ملکی لوگوں نے ان کی گھر والی کو دیا عزت کی جگہ پر, لیکن کیا پتا تھا کہ یہ عزت نہیں, ان کو مال چاہیے. وہ بھی بکا ہے. وہ بھی 40 کروڑ روپے کا تقریباً سیٹ تھا ہیرو کا, جس کو کوڑیوں کے بھاؤ لے کر اور اس کو بھی اسی طرح عالمی منڈیوں میں بیچ کے پاکستان کو کی عزت میں کمی کی گئی ہے. صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ نئی تعیناتی پر اثرات ہونے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے, تو نئی تعیناتی جلد از جلد کر کے یہ سارا فلاپ کیوں نہیں کر دیا جاتا اور بار کیوں نہیں بٹھا دیا جاتا؟ اور مزید گولی لگی ہوگی تو کیسے ہوں گے؟ اور 1.5 گھنٹہ سفر کر کے چلا گیا عمران خان. سپر میں نہیں ہو سکتا, کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کا خون بھی نہیں بہا, آسانی سے شوکت خانہ میں پہنچ گیا اور وہ چلتا بھی رہا اور بعد میں زخم بھی دکھا دیے. لیکن بہرحال یہ چونکہ جتنے ڈرامے کرتے ہیں ان سے کسی چیز کی بھی توقع کی جا سکتی ہے. کچھ بھی ڈرامہ یہ کر سکتے ہیں. کل کو پتہ نہیں یہ گولی یہاں لگی بھی, زخم آپ کو یہاں بھی دکھا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ میری باتیں تھی. کوئی سوال ہوتا تو سر یہ بتا دیں کہ جو اس وقت ملک میں صورتحال ہے, بہت سارے کیسز بھی ہیں, عدالتوں کو بھی نہیں مانتے اور یہ بالکل ایک مفرور ہو چکے ہیں. حکومت کیوں گرفتار نہیں کرتی, عدالتوں کو بھی نہیں مانتے؟ کیا کہیں سے دباؤ ہے یا کہیں سے کہا گیا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کرنا؟ دیکھیں یہی بات تو میں سچی بات کر رہا ہوں. میرا تو خیال ہے کہ اگر کسی نے آئین شکنی کی اور سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ ہاں کی ہے, تو اس کے بعد تو اس کو ایک دن بھی باہر نہیں چھوڑنا چاہیے, تو اس کو اس کے اگلے دن گرفتار ہو جانا چاہیے تھا. یہ سزا ملنا اس کو بڑی ضروری تھی. لیکن ظاہر ہے مختلف سطح پر بات ہوتی ہے, بڑے سینئر لیڈرشپ ہے, انہوں نے کچھ سوچ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ اس کو گرفتار نہ کریں. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ شاید اس کا خمیازہ جو ہے نا اس ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے, اس ملک کے اداروں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر اس کو اتنی کھلی چھوٹ نہ دی ہوتی تو یہ کتنا بہادر ہے یہ سب کو پتہ ہے. یہ اگر ایک ہفتہ حوالات میں چلا جائے, اس کی خوراک اس کو نہ ملے تو یہ تڑپنے لگے گا مچھلی کی طرح اور یہ اگلے دن معافی مانگے گا سب. سعید بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ سندھ پولیس کے ہمارے کافی نوجوان اس احتجاج کو روکنے کے لیے کافی عرصے سے اسلام آباد میں مقیم ہیں, F9 پارک میں اور کافی جگہوں پہ. وہ اپنی فیملیز چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, ان کے کافی مسائل ہیں, ان کو کھانے کے مسائل ہیں, یہاں سردی میں ٹھٹر رہے ہیں وہ لوگ. ان میں سے آدھے لوگوں کو تو واپس بھیجا گیا ہے, لیکن آدھے لوگ ابھی بھی سندھ پولیس کے یہاں اس احتجاج کو روکنے کے لیے, جو آپ کہہ رہے ہیں ٹانگ مارچوں سے روکنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ ہے, وہ اپنی فیملی سے دور ہیں اور کافی عرصے سے یہاں مقیم ہیں. ان کی سہولیات کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ جو طریقہ کار ہے, یہ قانونی پروویژنز ہیں. وفاقی حکومت جو ہے وہ جب اس کو ضرورت ہو تو مختلف صوبوں سے وہ فورس طلب کر سکتی ہے, اور اسی طرح سندھ حکومت سے انہوں نے طلب کی اور ہم نے ان کو دی. جب وہ آتے ہیں تو پھر ان کے یہ سارے جو لاجسٹکس ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری پھر یہاں کی حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ سارے ان کو پرووائڈ کریں. اس قسم کی مشکلات کا سامنا مجھے پہلے بھی کہیں پتہ چلا, ہم نے یہ کہیں ڈسکس کیا ہے, میں دوبارہ اس کو دیکھ لوں گا. یقیناً ان کے لیے بہت مشکلات ہیں, لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فیملی جو یہ عادی ہوتے ہیں, یہ بیچارے جو پولیس میں یا دیگر اداروں میں فورسز میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی جو نیچر آف جاب اسی طرح کی ہوتی ہے کہ مختلف علاقوں میں چلے جاتے ہیں بچوں سے دور اپنے. یہاں موسم تبدیل ہو رہا ہے, یقیناً ان کو مشکلات ہوں گی. میں اس پہ دوبارہ جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ رانا ثناءاللہ صاحب سے بات کروں اور ان کی جو مشکلات ہیں اس میں کمی لائیں. اور اب اس ٹانگ مار کی جو صورتحال ہے, مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کو اتنی پولیس کی ضرورت ہے. سر یہ ورک فرام ہوم مارچ ہے. سر یہ بتائیں کہ ایک منٹ یہ ذرا کافی دیر سے کہہ رہے ہیں. جی یہ بتائیں سعید صاحب کہ جو موجودہ لانگ مارچ ہے, اس حوالے سے بلاول صاحب کے بھی کچھ بیان ہے, پیپل پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے کس پہ؟
इसी लॉन्ग मार्च के हवाले से पीपल पार्टी की क्या हिकमत अमली है कि वो क्या करने जा रही है? बिलावल साहब ने भी ये बारे में एक दो बयान आप दिए हैं। देखें, एक तो मेरा ख्याल है कि ये लॉन्ग मार्च तो रहा ही नहीं। अब तो जो मैं इसको नाम दे रहा हूँ टांग मार्च, आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा ये नाम सही है इसका। ऐसे ये टांग मार्च अब अजीब सा है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च किया, कराची से शुरू किया, हमने इस्लामाबाद पहुँचे, तकरीबन 2000 किलोमीटर का हमने सफ़र किया, मुख्तलिफ शहरों से होते हुए खिताब करते हुए यहाँ पहुँचे। और यहाँ चेयरमैन साहब ने ये नहीं कहा था कि हम बैठ जाएंगे, पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करेंगे, पीटीवी पे हमला करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। उनका हम यहाँ आएंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, उसके बाद असम्बली में जाकर अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। वो हमने किया और एक कहीं गमला नहीं टूटा, बड़ा पीसफुल तरीके से हम सारे आ गए। कराची